باری آئی امام حسین کی۔ آج بڑے سارے لوگ ہیں وہ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کمال بات ہے، صبح کسی شہر میں، دوپہر کسی شہر میں، شام کسی شہر میں، اور اتنی مشقتیں اور اتنی جد و جہد، آپ کے ترجمے میں بھی ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں تو ٹھیک نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا یار کچھ مزے بھی ہوتے ہیں نا تکلیف کے۔ عدم صدائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہ بھی تو ایک ذائقہ ہے نا، کبھی اس کے نام پہ کچھ مشقت بھی تو آئے، کبھی انسان کو محسوس بھی تو ہو۔ پھر لوگ کہتے ہیں سیاست کی بات نہ کریں، سیدھے سیدھے رہیں۔ اوہ سیاست کی بات کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں موجودہ سیاست کے جو حالات ہیں اس دور میں سیاست میں ملوث ہونے کے ہم قائل نہیں، پر سیاست کا پتہ پورا ہے، کیونکہ سیاست دین سے الگ ہے کوئی نہیں۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ امام علی مقام کو بھی مشورہ دیا گیا کہ مسجد نبوی شریف آپ کے پاس ہے، محبوب کے مقدس روزہ آپ کے پاس ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا دین کی حدود پامال ہوتی ہو اور میں بیٹھا رہوں۔ پہلے سفر کی مشقت، پھر وطن چھوڑنا پڑا، پھر امام علی مقام کو کھانا اور پانی بند کر دیا گیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے شہزادے شہید ہوئے۔ ہمارے ہاں غریب آدمی کمزوروں کی طرح روتا ہے، ہم رو کے اپنے آپ کو بزدل بنا لیتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں منت کے انداز میں کرتے ہیں۔ انسان بڑی جگہ پہ اپنے بچوں کے نام پر بلیک میل نہیں ہو جاتا، لیکن اپنے بچوں کی مقدس لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں رکھ کے سیدہ کے بیٹے نے امامہ باندھا، تلوار لہرائی، گھوڑے میں بیٹھے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور میدان میں آ کر خطبہ دیا، اور چمکتی پیشانی اور چھلکتا نور اور آفتاب سے روشن آنکھیں اور چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ، اور جبہ وہ جو شیر خدا پہنا کرتے تھے، اور امامہ وہ جو کریم محبوب سے انہیں نسل در نسل تحفے میں ملا تھا، اور ذوالفقار حیدری اور حسین ابن علی جب میدان میں آئے ہیں تو اللہ اکبر، زخم اس سے پہلے بڑے تھے، میدان میں تو بعد میں لگے، اس سے پہلے جو زخم تھے وہ روح پہ تھے، وہ دل پہ تھے، وہ مدینے سے جدائی کا زخم، وہ والدہ کی قبر سے آ جانے کا زخم، نانا کریم کے مزار سے آ جانے کا زخم، بچوں کا زخم، اور خواتین پردہ دار خواتین کی پریشانی، ساری چیزیں۔ لیکن انہیں پتا تھا دین نام ہی اسی چیز کا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ تمہیں جد و جہد کرنی ہے، تمہیں محنت کرنی ہے، تمہیں میدان میں رہنا ہے، تمہیں دکھ اٹھانے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ لیکن وہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے لوگ لاڈلے بن گئے ہیں نا، خطیب کی تقریر سنو تو 2 منٹ لگتے ہیں جنت میں جانے میں، اور نعت خواں تو زیادہ جلدی لے لیتے ہیں، ان کی تو بالکل نیڑے ہے۔ اور آج کل چونکہ نقیب، پہلے خطیب پاکستان ہوتے تھے، اب نقیب پاکستان بھی ہوتے ہیں، تو ان کی اگر آپ بات سنیں تو وہ تو کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے۔ وہ تیرا وجدان کی ہوتا ہے؟ میرا ذوق کہتا ہے، تیرا ذوق کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رسول کی بات کر، دین ذوق کا پابند نہیں، دین کتاب و سنت کا پابند ہے۔ تیرا ذوق کہتا ہے تو تفصیلیوں کی بات کر دے، لافظیوں خارجیوں کی کر دے، تیرا ذوق کہتا ہے جے مانا دار، دین عقیدہ اور نظریہ کتاب و سنت کے پابند ہے، یاد رکھنا۔ وہ بس جی وہ چھوڑے جی۔ ایک جگہ میں بھی تھا تو کہنے لگے کیوں ہو رہے کیڑی جنت دیے کرنے گلہ شعر سن رہے تھے، تو میں نے روک دیا، میں نے اسے کہا اس سے جنت دیا جتنی اللہ نہیں جنت دیے گلہ کی دیا قرآن پاک سے، جی دیے گلہ نبی پاک نہیں کی دیا، پورا باب ہے حدیث پاک سے جنت دا باب پورا، وہ دیے جنت دیے گلہ اسی فکر ہے۔ مزاج بنایا ہوا، اپنی زندگی جد و جہد والی بناؤ۔ نوجوانوں زندگی میں طے کر لو، ہم نے نوکری کر لی، پہلے ماں باپ کی کر لی، پھر بہن بھائیوں کی کر لی، پھر محلے دار دوست احباب جس کو ضرورت پڑی ہم اپنی خدمات پیش کریں گے، بال بچوں کی کریں گے، ڈیوٹیاں کریں گے، خدمات کریں گے، آگے بڑھیں گے، دین کے لیے نکلیں گے۔ زندگی میرے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے وہ زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام،
جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہی سونا ہے نا، تو سونا راج کے سونا، اور انشاءاللہ بڑی سونی جگہ ملے گی سرکار کے صدقے۔ مومن کی جنت، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہاں اگر محنت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو جنت کا باغ، اور باغ بھی وہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہو۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں یاسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو جدوجہد آج کی رات کا، کل کے دن کا، پرسوں کی شب کا، پرسوں کے دن کا پیغام جدوجہد، عملاً جدو۔ اور ایک اور بات بھی امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا، سویرے نتیجہ نہ مانگ لینا محنت کر کے۔ کچھ لوگوں کو اگلے دن صبح سویرے رزلٹ بھی چاہیے۔ ہمارے جوان کہتے ہیں 12 سال سے کام کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بس میں اتنی دیر سے بس بھائی میں 6 ماہ سے آ رہا ہوں، بس اتنی جلدی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان سمیت شہید ہو گئے، پر یزید 4.5 سال حکومت پھر بھی کر گیا۔ 4 سے 4.5 سال یزید پھر بھی حکمران رہا، سویرے تختہ نہیں الٹ گیا۔ لیکن آج انقلاب کیا ہے؟ جو کسی حوالے سے یزید کے وکیل بھی ہیں نا، وہ بھی ذرا ڈر ڈر کے نام لیتے ہیں، ذرا سہم کے بچ کے اشاروں کنایوں سے، ہیں بھی تھوڑے سے، زیادہ نہیں، کہیں بچا کے نام لیتے ہیں۔ اور بابا جی سے پوچھو نا عمر کتنی ہے، کہتے 60 سال، تو نام کیا کہتے؟ غلام حسین۔ رکھیا کہتے دادا جی نے۔ اس کا مطلب ہے 100 سال پہلے کے بابے بھی کہتے تھے آج پوتا ہوا ہے لیکن ہونا حسین کا غلام چاہیے، ہونا حسن کا غلام، حسن غلام حسین۔ یہ مزاج تھا نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ اس محفل کا پیغام جوانوں یہ پسینے سے گھبرانا چھوڑ دو۔ یہ اچھا میں پریشان ہو جاتا ہوں، پہلے ڈاکٹر لوگوں سے کہتے تھے آرام کرو، اب جو بھی جاتا ہے کہتے ہیں کوئی کام کرو۔ ہاں کہتے ہیں کوئی کام کرو، سویرے سیر کیا کرو، کوئی سیڑھیاں چڑھا کرو، کوئی تمہارا وجود ہلکا ہو۔ سب سے میرا ایک دوست ہے لاہور میں، بڑا پیار ہے، تو صحت بہت زیادہ ہے، وجود بہت زیادہ پھول گیا ہے، تو کہتے ہیں میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑی زیادہ فیس تھی اس کی، تو میں نے اس سے جاتے ہی کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، سانس پھولتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے۔ تو کہتے ڈاکٹر مجھے کہنے لگا وزن کم کرو، کہتے میں نے آخیا تو میرے گھر بھی پتا سی، آپ وہ پیسے کس چیز کے دیے ہیں، یہ تو مجھے پتا تھا گھر میں مسئلہ کیا ہے۔ تو کہتے ڈاکٹر صاحب پھر مجھے کہنے لگے جی گھر پتا سی تو پھر عمل کرو۔ عمل کرنا دنیا میں سب سے مشکل، جدوجہد کریں، عمل کریں، اپنی زندگی عمل والی بنائیں، محنت، کوشش، ہمت، طاقت۔ میری والدہ صاحبہ کو گھر میں 7 بہنیں اور 3 ان کی بہویں، وہ جی آپ چھوڑ دیں کام اب ہم کرتے ہیں، تو میری اماں جی کہتی نہ ہوئی دیو ہے، میں اپنا کام ہے والا میں آپ کرنا ہے۔ تو ایک دن گھر والوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو کام پسند نہیں آتا؟ کہنے لگے نہیں، میرا فلسفہ یہ ہے کہ جو بیٹھ گیا پھر وہ بیٹھ ہی گیا، جب تک زندگی ہے بندے کو بیٹھنا، ہمت کرے۔ آج اس بزم کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر طاقت۔ اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو، کہا تھا میں کسی سے تھوڑے پیسے ادھار لے لوں، تو اقبال نے جواب لکھا، کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور تو کہتا ہے میں کسی کا سہارا لے کے آگے جاؤں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ ملت کے جوان با ہمت پر چھوڑ دے امیروں کی طرف دیکھنا، امیر رشتہ داروں کی طرف دیکھنا، تو نکل میدان میں۔ جو میدان میں نکلتا میرا رب اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو رب کریم سے مانگ، وہ اتنا دے گا کہ غریبی کا دکھ نکل جائے۔ اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر۔ پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔
جو آیت میں نے پڑھی اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں. کچھ چیزیں شریعت میں درجہ رکھتی ہیں، کچھ مباح ہے صرف جائز، کچھ مستحب ہے کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں، کچھ سنت ہے، پھر سنت میں درجات ہیں، کچھ سنن زوائدہ ہے، کچھ مؤکدہ ہے، ان کی آگے اقسام ہیں. کچھ چیزیں واجب ہیں اور سب سے بڑا درجہ ہے فرض کا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سب سے بڑا فرض، فرائض، فرض عین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب غلاموں سے فرما دے میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میرے اذان سے اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہے، اہل بیت اطہار سے، ازواج پاک سے، چاروں شہزادیوں سے، سیدہ فاطمہ سے، مولا علی سے، ان کی اولاد سے. میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ دین میں درجات ہیں. صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی اولاد کی محبت ہے نا، ادھر دیکھنا میری طرف، فرماتے ہیں یہ جو حضور کی اولاد پاک کی محبت ہے یہ فرائض دین میں سے ہے، یہ فرض عین ہے، فرض عین. اس میں کمی ہو گئی تو تمہارے دین کے معاملات، ضروریات دین کے معاملات مکمل نہیں ہوں گے. میں 20 دفعہ کہتا ہوں کہ ہم ذکر اہل بیت کوئی کسی کی وجہ سے نہیں کرتے. حضور کی اولاد کا ذکر ایمان ہے. اور کمزور نہ پڑنا کبھی بھی زندگی میں، کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو. اصحاب رسول ہو یا اولاد رسول ہو، اپنے دل کو بار بار ٹٹولنا. جتنا جتنا ان سے پیار کرتے جاؤ گے اتنا اتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. اور کبھی آپ کبھی حضور کا وہ سمجھانا دیکھیں نا، سرکار کا وہ سمجھانا دیکھیں نا، حضور نے کس طرح، جو بہت باشعور آدمی ہے نا، جو چاہتا ہے نا میں بڑے عقلِ دلائل سے سمجھنا چاہتا ہوں، میں شعوری بات سمجھنا چاہتا ہوں، وہ بھی حضور کے اس فرمان پر کبھی غور کرے نا تو وہ ساری باتیں جن کے پیچھے فلسفہ، حکمت، دانائی سمجھائی جا سکتی ہیں، وہ 2 جملوں میں حضور نے ساری باتیں سمیٹ دی. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں. اور فرمایا میرے اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہے. ہمارے جو اساتذہ کی اولادیں ہوتی ہیں نا، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، مشائخ کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ درسی کام ہو رہا تھا تو بچہ کو کھیل رہا تھا، بار بار باغ میں آتا، امام صاحب بار بار کھڑے ہو جاتے تھے. بار بار کئی بار ایسا ہوا، بوڑھے آدمی تھے، اٹھنا بیٹھنا. ایک شخص نے کہا حضور بس بھی کریں، یہ بچہ ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا. تو امام صاحب بڑی سنجیدگی سے، چہرے پر کافی کیفیت بن گئی، فرمانے لگے 100 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں. حضور کیوں؟ فرمانے لگے میرے استاد جی کا پوتا ہے تے اصلاں نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بولتے. ہاں اصلاں نال جے نیکی کریے تے ہم تو اساتذہ اور مشائخ کے بچوں کے ناموں پر نظریں جھکانے والے ہیں. یہ تو رسول پاک کی اولاد ہے، یہ تو نبی پاک کا خاندان. کبھی بھی کمزور نہ پڑنا، یہ محبت فرائض دین میں سے. آج کل چونکہ ہر چیز بحث کے نام ہو گئی ہے اور ہر چیز پر اب بحث ہوتی ہے. چلو علماء کبھی یہ کہا کہ حق کے لیے کر بھی لیں، لیکن عوام ہر وقت بحث کرتی ہے. خدا را پیار کرنا، محبت کرنا، درد سے 9-10 محرم کو نا روزہ رکھیں اور قرآن مجید کی خود تلاوت کریں. جتنا خود پڑھ سکتے ہیں نا، یہ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اصالہ ثواب کے لیے کسی سے لینا منع نہیں، لیکن یار تو خود بھی تو کچھ پارا پڑھنا کہ سارا دوسروں سے تو نے مطالبہ کرنا. جتنا پڑھ سکتے ہیں خود پڑھیں. حلال، طیب، پاکیزہ پیسوں میں سے لنگر شریف بنائیں. تھوڑا بنا لیں، سادہ بنا لیں، لیکن طیب طاہر نظر پیش کریں. اور اپنے گھر میں امام حسین کے نام کا ذکر کریں. اپنے بچوں کو بٹھا کے، حضور نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ.
اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر بزم سجائے،